صرف ایک ہی پارٹی ہے جو وہ کلیم کرتے ہیں MQM، وہ MQM ہے اور اس کے لیڈر الطاف بھائی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فریہ ادریس۔ کراچی کے حالات ٹھیک ہو گئے مگر یمن عارضی ہے یا مستقل؟ اور پھر بات ہوگی اسلحے کے اس ڈھیر کی جو کہ کراچی میں لگا ہے۔ کراچی کو غیر قانونی اسلحے سے کیسے پاک کیا جا سکتا ہے؟ اور آخر میں بات کریں گے رحمان ملک صاحب کی۔ رحمان ملک صاحب مفاہمت کے کس مشن پر ہیں؟ ویلکم ٹو نیوز سپیڈ۔ حکومت کی اتحادی جماعتوں نے کراچی میں امن و امان کے قیام کے لیے سیاسی قوتوں سے مذاکرات کرنے اور اس ضمن میں درکار انتظامی اقدامات اٹھانے کا اختیار صدر آصف علی زرداری کو سونپ دیا ہے۔ اس سے پہلے جب بھی MQM سندھ حکومت سے ناراض ہوئی تو صدر زرداری کی ہدایت پر رحمان ملک MQM کو منا کر واپس لاتے رہے ہیں، اور اس بار بھی ایوان صدر MQM کو منانے کے لیے حرکت میں بھرپور طریقے سے آ چکا ہے۔ MQM کے ساتھ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی پالیسی اور وفاقی حکومت کی پالیسیوں میں ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف سندھ پیپلز پارٹی کی طرف سے MQM کے خلاف سخت رویہ اپنایا جاتا ہے تو دوسری جانب پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کی طرف سے MQM کو ہر قیمت پر حکومت میں شامل رکھنے کی پالیسی نظر آتی ہے، جبکہ وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک ایک بار پھر ہم سے مفاہمت کے لیے سرگرم ہو چکے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں ذرا دیکھ لیجیے۔ پریزیڈنٹ صاحب کی جو پالیسی ہے ریکنسیلیشن کی، وہ ساری دنیا کا معلوم ہے، اور آئندہ بھی ہماری پالیسی ریکنسیلیشن کی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے MQM، اور صرف ایک ہی پارٹی ہے جو وہ کلیم کرتے ہیں MQM، وہ MQM ہے اور اس کے لیڈر الطاف بھائی ہیں، اور یہ ایک ناپی تولی نہیں بلکہ بھرپور حقیقت ہے۔ تو اس لیے وہ ہمارے ساتھی بھی ہیں، گلے شکوے ہوتے ہیں، اور ایک بڑے لیڈر ہیں الطاف بھائی، وہ جب بات کرتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں کیا بات ہونی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹے موٹے گلے بہت جلدی دور ہونے چاہیے اور ہوں گے انشاءاللہ، and we are getting back together۔ آج رات ملاقات ہے آپ کی گورنر صاحب سے؟ میری ملاقات نہیں ہے تو میں نہیں آپ کو بتاؤں گا۔ MQM کے قائد الطاف حسین نے اپنے گزشتہ بیان کی وضاحت بھی کی ہے، جس میں انہوں نے عوام سے 1 ماہ کا راشن جمع کرنے کا کہا تھا۔ انہوں نے کیا کہا وہ بھی دیکھ لیجیے۔ وہ یہ کہ قصبہ کالونی میں جب کٹی پہاڑی پر سے دہشت گرد حملہ کر رہے تھے تو وہاں بہت سے گھرانے، سینکڑوں خاندان ایسے تھے جن کے معصوم بچوں کو دودھ پینے کے لیے دودھ تک نہیں نصیب ہوا۔ اب سرجانی ٹاؤن میں حملہ ہو رہا تھا، گھروں کو آگ لگائی جا رہی تھی، تو فیروز ٹیکسٹائل مل کو، وہاں کی مزدوروں کی گاڑیوں کو، ورکرز کی گاڑیوں کو جلا دیا گیا، نہ پولیس نہ رینجرز، کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ تو اس خطرے کے پیش نظر کہ اگر دہشت گردوں کو روکنے والا کوئی نہ ہوا اور انہوں نے بہت زیادہ بڑے علاقے میں اپنی دہشت گردی بڑھا دی تو نہ جانے کہاں کہاں بچوں کو فاقے کرنے پڑیں گے۔ دوسری جانب خوشی کی خبر یہ ہے کہ کراچی میں جاری ہلاکتوں کا سلسلہ فی الحال رک گیا ہے، مگر ماضی کی طرح اس بار بھی یہ عارضی وقفہ نظر آتا ہے، کیونکہ جب تک ٹارگٹ کلنگ میں ملوث افراد کو گرفتار نہیں کیا جاتا یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ چند دن پہلے انسانی حقوق کمیشن برائے پاکستان نے کراچی میں جاری تشدد پر اپنی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں کہا ہے کہ کراچی میں بہت بڑی تعداد میں اسلحہ موجود ہے اور تمام جماعتیں کراچی کو اسلحے سے پاک کرنے کی بات کرتی ہیں، اس لیے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اسلحہ برآمد کرنے کی مہم شروع نہ کی جا سکے۔ MQM بھی چند ماہ پہلے ملک کو اسلحے سے پاک کرنے کے لیے قومی اسمبلی میں ایک بل جمع چکی ہے۔ آج ANP کے رہنما زاہد خان نے بھی فرمایا کہ کراچی میں اسلحے کے ڈھیر لگے ہیں جسے ختم کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کیا کہا وہ بھی دیکھ لیجیے۔ کراچی اسلحہ کے ڈھیر بنا ہوا ہے، وہ بارود کے ڈھیر پہ ہم بیٹھے ہوئے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کا حل ایک ہی ہے، وہ یہی ہے کہ جب تک کراچی کو
आपने असलहा से साफ न किया हो, चाहे वो कानूनी है या गैर कानूनी है, हम दोनों की बात करते हैं, ये बात वाज़ेह हो। और हमने ये कहा है कि फौज को बुला के, क्योंकि अगर आपके सिविल इदारे नाकाम होते हैं तो फौज हमेशा के लिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आप फौज सिविल गवर्नमेंट उसको बुला सकते हैं, उससे अपनी जो लैंड की सिचुएशन है उसको ठीक करवा सकते हैं। जिस तरीके से हम मिसाल भी देते कि मलाकन डिवीजन में भी हमने यही किया था और आज अल्लाह के फजल से मलाकन डिवीजन में अमन है। इसी तरीके से कराची के जब हम बात करते हैं तो भी उसी तनाजुर से करते हैं। कराची में तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हुकूमत को अपनी रिपोर्ट्स में शहर में मौजूद बहुत बड़ी तादाद में असलहे की निशानदेही की है और ये भी कहा है कि इस असलहे की मौजूदगी में शहर में कभी अमन कायम नहीं हो सकता, इसलिए जल्द से जल्द कराची को असलहे से पाक किया जाना चाहिए। कराची में एक ज़माने में गोली महंगी और आटा सस्ता होता था, मगर फिर असलहे की फरावानी से ये हाल हो चुका है कि आज आटा महंगा और गोली सस्ती है। कराची में सालाना 1 अरब रुपए से ज़ायद गैर कानूनी असलहे की खरीदो फरोख्त की जाती है। हर 10 अफराद में से एक के पास असलहा मौजूद है। कराची में 160 अफराद के पास असलहा डीलर के लाइसेंस मौजूद हैं। असलहे में मुख्तलिफ किस्म के असलहा मौजूद है। क्लाशनकोव, LMG, G3 इजरायली साख्ता, ऊजी शामिल है। होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी और DCO के पास असलहे लाइसेंस का कोटा होता है। असलहे के ज़्यादातर लाइसेंस सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पर दिए जाते हैं। असलहा जब मुख्तलिफ साख्त का हो या किस तरीके का भी हो, बात हो रही है गैर कानूनी असलहे की। इसके बारे में देखते हैं एमन की रिपोर्ट। पाकिस्तान को असलहा से पाक करने की मुहिम में सरगर्म गैर सरकारी तंजीमों ने खबरदार किया है कि मुल्क में गैर कानूनी हथियारों की तादाद तेजी से बढ़ रही है और इस वक्त पूरे मुल्क में लोगों के पास लगभग 2.5 करोड़ छोटे हथियार मौजूद हैं, जिनमें से 1.5 करोड़ से जायद बगैर लाइसेंस हथियार हैं। गैर कानूनी हथियारों की बहुतात की वजह से मुल्क की अंदरूनी सलामती खराब से खराब तर होती जा रही है और ये मुल्क में बदअमनी का एक बड़ा सबब है, जिसका सबसे बड़ा सबूत कराची के हालात हैं, जहां दहशतगर्द हर किस्म का असलहा आज़ादी से इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में छोटे हथियारों के बारे में हुकूमत के पास कोई आदाद शुमार मौजूद नहीं है, लेकिन गैर कानूनी असलहा से पाक करने की मुहिम में सरगर्म गैर सरकारी तंजीमों का कहना है कि मुल्क में छोटे हथियारों की तादाद लगभग 2.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जो कि निहायत तशवीश की बात है, जबकि मुल्क में लोगों के पास 70 लाख लाइसेंस याफ्ता हथियार मौजूद हैं। पाकिस्तान में असलहा के खिलाफ पहले भी कई बार मुहिम चलाई गई है, मगर इसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। मुल्क में अमन व अमान के क़याम के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को असलहा से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाए। न्यूज़बीट के लिए एमन खान, समा, इस्लामाबाद। इसी पे बात करने के लिए वेरी वार्म वेलकम टू हैदराबाद रिजवी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर लीडर हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं शाजिया मरी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, और बशीर जान साहब ANP के लीडर हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हैदराबाद साहब आपसे बात का आगाज़ करेंगे। मुफाहमत की बात हुई, कल 3 बैक टू बैक मीटिंग्स होती हैं। हमने कराची की सूरत हाल आज खुलकर सिर्फ असले पे बात की, उसके और बहुत सारे भी पहलू हैं, मगर सबसे ज़्यादा अहम बात जो वहाँ पर हुई वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मनाने की बात हुई। ये पॉलिसी है कराची के हालात बेहतर करने की? देखिए, मेरे ख्याल से तो MQM हुकूमत से दस्तबरदार हुई है, मफाहिमत से तो हम दस्तबरदार नहीं हुए। और मफाहिमत अफ़हाम व तफ़हीम का नाम है और अफ़हाम व तफ़हीम के हम कायल हैं, तो हुकूमत से अलहदा होना और बात है, मफाहिमत से दस्तबरदारी और बात है, जिसका तो हमने न कभी इरादा किया न कभी कोई ऐलान किया। अब अभी जो वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर अमन आया है कराची में, आप गारंटी दे सकते हैं कि दोबारा टारगेट किलिंग नहीं होगी कराची में? नहीं, मैं गारंटी इसकी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि अव्वल ना तो मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं उसको कंट्रोल करूं, और जिनके पास इख्तियार है भी उनकी संजीदगी जो है वो दीदनी है। जिनके पास इख्तियार है उनकी संजीदगी दीदनी है। शाजिया मरी साहब, आप क्या कहेंगी? कराची के हालात में अमन यकीनन आप भी चाहती हैं, मैं भी चाहती हूँ, मगर इस वक्त जो अमन आया है थोड़ी देर का, ये आर्जी है या मुस्तकिल? फरिया, हम सबकी ख्वाहिश तो यही है कि ये अमन बरकरार रहे। हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, सियासी बुनियादों पर भी, सियासी सतह पर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान जो डायलॉग प्रोसेस है उसके ज़रिए और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है उसके ज़रिए। देखिए, कोशिशें हमें जारी रखनी है। आज अगर एक अच्छा नतीजा सामने आया है तो हमारी यही कोशिश होगी कि इसे बरकरार रखा जाए। लेकिन जैसे कि हैदर भाई ने कहा, वाक़तन अगर आप दुनिया के किसी भी मुल्क को देखें तो क्राइम जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में नहीं होता। क्रिमिनल है, वो अपना काम करता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन उस पर ज़रूर होता है।
ہماری سچویشن کچھ مختلف ہے. کراچی میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی عروج پر ہیں, پولیٹیکل پارٹیز اچھی خاصی تعداد ہے سندھ اسمبلی میں بھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر اسی لیے جب ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل سچویشن, پولیٹیکل سلوشن کی, تو مقصد یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اتحاد جو ہم ویسے بھی ہمارے اندر ہے اسے اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. مجھے خوشی ہوئی کہ حیدر بھائی نے کہا کہ ہم مفاہمت سے دستبردار نہیں ہوئے, اور یہی ہماری خواہش ہے کہ آپ مفاہمت کے عمل کو جاری رکھیں. ہم بیٹھ کر اپوزیشن ہو یا حکومت ہو بات کرنے کی پوزیشن میں ضرور ہوں. کوئی بھی ایسی بات, کوئی بھی ایسی سٹیٹمنٹ, کوئی بھی ایسا لفظ اختلاف رائے تو ظاہر کرے, لیکن جو ایک نفرت کا بیج ہے جسے ہم ہمیشہ کے لیے بھلانا چاہتے ہیں, جو ماضی کی روایت رہی ہے, میرا خیال ہے اس کلچر کو اب ہمارے سامنے نہیں آنا چاہیے. شازیہ مئی صاحبہ, آپ نے کہا مفاہمت کو آپ ویلکم کرتی ہیں, مگر مفاہمت سے کیا کراچی کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیں فریہ, کیوں نہیں, انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے. اگر ہمارے اندر مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے پولیٹیکل سطح پر تو کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ کوئی اور اٹھاتا ہے, اور یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. پاکستان کے اندر بالخصوص ہم نے دیکھا ہے کہ پولیٹیکل جو دور ہیں وہ بڑے کم رہے ہیں, اور اسی وجہ سے یہ ہم مانتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو جو میچورٹی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائی. 2007 میں جب COD سائن ہوا تو محترمہ شہید اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے کنفیس کیا اس بات کو کہ پولیٹیکل گروتھ ہمیں چاہیے, اور پولیٹیکل گروتھ تبھی ہو سکتی ہے جب ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں, ہم ریکنسائل کرنے کا جو عمل ہے اسے مضبوط کریں. ہمارے ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں اس میں, لیکن شازیہ مئی صاحبہ COD سے آپ اس کو اپنے طور سے دیکھتی ہوں. جی, صرف COD کی میں یہ کلیریفیکیشن دوں گی کہ COD اس وقت سائن ہوا جب دو پارٹیوں کی آپس میں مفاہمت نہیں تھی, تو نقصان ہی ہوتا تھا کہ حکومتیں چلی جاتی تھیں. یہاں کراچی میں لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, تھوڑا سا فرق معاملہ ہے, اس لیے کراچی کے حالات ٹھیک کرنے کی کیا پالیسی آپ کے پاس؟ نہیں فریہ, دیکھیں فریہ, فرق اگر آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی پڑھا ہو تو اندر حکومت کا ذکر نہیں ہے, اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کے ذریعے پاکستان میں ایک مضبوط نظام کا حصول ممکن ہو سکتا ہے. جب نظام مضبوط ہوگا ہم اپنی اپنی پوزیشنز پہ سیکیور ہوں گے, پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے برداشت کا جو ایک جذبہ ہے اسے مضبوط کر سکیں گی. تو میرا خیال ہے کوئی تیسری قوت ہمارے اس ڈیفرنس کا فائدہ نہیں اٹھائے گی. ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ڈیفرنسز, اختلافات, نفرتوں کا فائدہ کوئی اور اٹھاتا ہے, اور پھر بدنام پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں. اینڈ آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم. ہم سیکھ رہے ہیں, لیکن لاشیں گرنا, اس تکلیف سے گزرنا, یہ کسی کو, میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی جماعت, کوئی بھی, کتنا بھی میرا ڈیفرنس کسی جماعت سے ہو, کسی جماعت کا مجھ سے ہو, کوئی جماعت اس سے سیٹسفائی نہیں ہو سکتی. کوئی جماعت اس سے سیٹسفائی نہیں ہو سکتی. بشیر جان صاحب, آپ مجھے بتائیے گا, آپ نے کہا کراچی اسلحے کا ایک ڈھیر بن چکا ہے, اسلحے کے ڈھیر کو ختم کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے آپ کے پاس؟ پہلے تو میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا, کافی دیر سے یہی چل رہا تھا کہ مجھے جی آپ کی آواز سارے پاکستان کو آ رہی ہے, آپ سوال کا جواب دیجئے پلیز. دیکھیں, جس طرح کے آپ نے بات کی تھوڑی دیر پہلے, ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے جو وجوہات ہے, کراچی کی بدامنی کی جو وجوہات ہے وہ مختلف ہے, کئی وجوہات ہے, لیکن اس میں سب سے اہم وجہ ہم کراچی میں اصلی کی موجودگی کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے خیال میں, یہ ہمارے پارٹی کا نقطہ نظر ہے اور ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر کراچی کو اسلحے سے پاک کیا جائے تو اس معاملے میں کچھ کمی آ سکتی ہے. اور جس طرح کے میرے دوسرے ساتھیوں نے بھی بات کی کہ یقیناً جب کسی ملک میں یا کسی شہر میں ایسے حالات ہو جائے جو اس وقت ہمارے ملک یا کراچی کے ہیں, تو اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ اور اقدامات کے ساتھ ساتھ جو موجودہ سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے مابین یقیناً ایک مصالحتی پالیسی ہونی چاہیے, ایک بات چیت ہونی چاہیے, ایک ذریعہ ہونا چاہیے, تاکہ انتظامی امور کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سیاسی امور ہے اس میں بھی ہم اتفاق کریں اور ہم ایک نتیجے پر پہنچے ہیں. تو کل جس طرح کے الطاف حسین صاحب کا بیان آیا کہ کراچی میں فوجی آپریشن ہونا چاہیے یا اپوچ کو آنا چاہیے, تو ہمارا اپنا نقطہ نظر ہے, ان کا اپنا نقطہ نظر ہے, لیکن کم از کم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی موجودہ صورتحال, جس طرح آپ نے دیکھا کہ روڈوں پہ گاڑیاں جل رہی ہے, کسی کے سر و مال کو تحفظ نہیں ہے, کسی کے بزنس کو تحفظ نہیں ہے, ہر آدمی خوف اور ہراس کی زندگی گزار رہا ہے, تو بہتر یہی ہے, ہم یہی اس کا اچھا سلوشن سمجھتے ہیں کہ کراچی کو اسلحے سے پاک کیا جائے, اور یہاں پر اگر فوج کو مداخلت کرنا پڑے تو بھی کرے, لیکن کراچی, آپ نے تو کہا کہ کراچی کو ایک مہینے کے لیے فوج کے حوالے کر دیا جائے,